وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومكسر فضائلهم ومنكر ولايتهم ومناكبهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض وما فيهن صلوات سامعین گرامی قادر عاشقان ولایت امیر المومنین تشریف فرما ہے. تمام حمد و ثنا ہے اس پروردگار کے لیے جو ایسا اول ہے کہ جس سے پہلے کوئی اول نہیں، جو ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی آخر نہیں. وہ تب بھی تھا جب تھا بھی نہ تھا، اور وہ تب بھی ہوگا جب ہوگا بھی نہیں ہوگا. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جس نے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے اور ظلم و ستم کے گھٹاٹوں اندھیروں سے بچنے کے لیے 14 معصوم ستاروں کی روشنی عطا فرمائی ہے. اور تعریفیں ہیں اس پروردگار کے لیے جو جسے چاہے عزت کی بلندیوں پر لے جائے، جسے چاہے ظلم و ستم کے گھٹاٹوں اندھیروں میں پھینک دے. تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں کہ جسے چاہے نوح نبی جتنی زندگی عطا کرے، جسے چاہے دنیا میں سانس لینا بھی نصیب نہ کرے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور اس اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر انسان ان کو شمار کرنے لگ جائے تو خود فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اے انسان تو ان کو شمار نہیں کر سکتا. جملہ سنبھالیے گا سامعین گرامی قدر. 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا شمار انسان کے بس میں نہیں ہے. ایک اللہ فرما رہا ہے کہ تو میری دی ہوئی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا، اور دوسری مسجد نبوی تھی، منبر پر آمنہ کے لال تشریف فرما تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مصداق نبی فرماتا تھا لو کان الاشجار مدادا والبحر مدادا والجن حسابا والانس کتابا ما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب. فرمایا تمام درخت سمندر وہ سیاہی بن جائے، تمام درختوں کی کلمے بن جائے، جنوں انس لکھنے والے بن جائیں، علی کے فضائل شمار نہیں کر سکتے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ انسان کے بس میں نہیں کہ وہ علی کے فضائل کو شمار کر سکے. سامعین گرامی سورہ مومنون آیت نمبر 71 کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے. اگر آپ کا دل چاہے تو اس آیت کے ترجمہ کی روشنی میں قرآن سے حسینیت پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں. دنیا دعویٰ کرتی ہے ہم قرآن کے ماننے والے ہیں. ہم قرآن کے بھی ماننے والے ہیں، حسین کے بھی ماننے والے ہیں. ہم نے حسین کو اپنی مرضی سے نہیں، نبی کی مرضی سے، قرآن کی مرضی سے مانا ہے.
تو قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان کی اطاعت کر لیتا، اگر حق ان کی پیروی کر لیتا، اگر حق ان کی بیعت کر لیتا تو کیا ہوتا؟ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، آسمان بھی تباہ ہو جاتا، زمین بھی ختم ہو جاتی، وَمَنْ فِيهِنَّ، اور جو کچھ بھی ان کے درمیان میں ہے سب ختم ہو جاتا اگر حق ان کی اتباع کر لیتا۔ تو سامعین گرامی، یہ مجلسیں جو ہے سکون ہوتے ہیں تعلیم کے لیے، شیعہ سنی کے لیے نہیں، راستے ہوتے ہیں مسافروں کے لیے، شیعہ سنی کے لیے نہیں، ہسپتال ہوتے ہیں مریضوں کے لیے، شیعہ سنی کے لیے نہیں، یہ مجلسیں بھی ہوتی ہیں دین کی ہدایت کے لیے، سنی بھی آئے تو بسم اللہ، شیعہ بھی آئے تو بسم اللہ، کیوں؟ انسان کو بیدار تو ہونے دے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو سامعین گرامی قدر، آج تک جو بھی جلسہ ہوتا ہے وہ جس کے نام کا جلسہ ہوتا ہے تو ذکر بھی اسی کا ہوتا ہے۔ آپ کے ذہن میں ابھی تک یہ سوال نہیں آیا ہوگا کہ مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر اللہ کی توحید کا ہوتا ہے۔ عموماً جو بھی جلسہ ہوتا ہے، پی ٹی آئی کا جلسہ ہو تو پی ٹی آئی والوں کی تعریفیں ہوتی ہے، پیپل پارٹی کا جلسہ ہو تو ان کی تعریفیں ہوتی ہے، نون لیگیوں کا جلسہ ہو تو ان کی تعریفیں ہوتی ہے، لیکن کیا کہنے مجلس حسین کی؟ مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر اللہ کی توحید کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر محمد کی نبوت کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر آدم کی توبہ کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر ابراہیم و اسماعیل کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر موسیٰ کا کوہ طور پر جانے کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر عیسیٰ کے مردے اٹھانے کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر نماز کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر روزے کا ہوتا ہے، ذکر حج کا ہوتا ہے، ذکر زکوٰۃ کا ہوتا ہے۔ تمام دین تمہیں جس جگہ پر آ کر مل جائے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ اللہ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو تمام دین جہاں آ کر مل جائے اسے حسین کی مجلس کہتے ہیں۔ آپ سوال کر سکتے ہیں حسین آدم کے کیوں وارث، حسین ابراہیم کے کیوں وارث، ان کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ مجلس حسین کی ہوتی ہے تو ذکر آدم کا کیوں ہوتا ہے، ذکر ابراہیم کا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے زیارت وارث آپ بھی پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا وارث آدم و صفوت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ حسین آدم کا بھی وارث ہے، حسین ابراہیم کا بھی وارث ہے، حسین اسماعیل کا بھی وارث ہے۔ 1.25 لاکھ نبیوں کے وارث کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، تو سامعین گرامی قدر، اگر حق ان کی اتباع کر لیتا، ان کی اطاعت کر لیتا تو کیا ہوتا؟ زمین اور آسمان ختم ہو جاتے۔ کیا زمین موجود ہے؟ کیا آسمان اپنی جگہ پر قائم ہے؟ تو یہ دلیل ہے کہ کبھی بھی کسی حق والے نے باطل کی بیعت نہیں کی۔ اگر حق والا باطل کی بیعت کر لیتا،
قرآن فرما رہا ہے آسمان بھی باقی نہ رہتا، زمین بھی نہ رہتی، ان میں جو کچھ ہے سب ختم ہو جاتا، ان کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے۔ تبھی تو حسین ابن علی نے ولید کے دربار میں یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، بلکہ فرمایا تھا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا جو بھی تھا، مجھ جیسا جو بھی ہے، مجھ جیسا جو بھی ہوگا، یزید جیسا جو بھی تھا، یزید جیسا جو بھی ہے، یزید جیسا جو بھی ہوگا، اس کی حق والا بیعت نہیں کرے گا۔ حق والا کبھی یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، باطل کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو امام نے 100 لاکھ نبیوں کی محنت کو بچا کر یہ نظریہ دیا ہے کہ حق والا باطل کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو سامعین گرامی، آج مولانا مودودی اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین وہ یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان سے لوگوں نے پوچھا جب اتنے بڑے بڑے صحابہ نے یزید کی بیعت کی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی تھی؟ مولانا مودودی نے کہا میں تم سے اسی سوال کو الٹا کر کے تم سے پوچھتا ہوں، جب حسین نے بیعت نہیں کی تو بڑے بڑے صحابیوں نے کیوں کی؟ اور اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ نجات صحابیوں کی پیروی میں نہیں، نجات اہل بیت کی پیروی میں ہے۔ تو سوال تو یہ تم کرتے جب حسین ابن علی نے بیعت نہیں کی، یہ صحابی بیعت کرتے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ تو یہ تو صحابی ہے۔ ہم شیعہ کا یہ عقیدہ ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی بھی امام حسین سے بیعت کا سوال نہیں کر سکتا۔ یہ تو صحابی ہے۔ ہم تو یہ نظریہ رکھتے ہیں اور اپنی مرضی کا نہیں رکھتے، قرآن سے نظریہ ثابت کر سکتے ہیں کہ کوئی نبی بھی آدم سے لے کر عیسیٰ تک بھی حسین سے بیعت کا سوال بھی نہیں کر سکتا۔ سامعین گرامی، جواب دیتا ہوں، سید الانبیاء نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما، کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار اور ان کے بابا ان سے بھی افضل۔ اب مجھے بتائیے، جنت کے سردار ہے حسین، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نبی ہے جنتی، کوئی جنتی جنت میں جانے والا اپنے سردار سے بیعت کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ عام نبی ہے صرف جنتی، حسین ہے جنت کے سردار، عام جنتی اپنے سردار سے بیعت کا سوال نہیں کر سکتا۔ ایک اور بھی دلیل دیتا ہوں، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اور امیر المومنین تو ان دونوں شہزادوں سے بھی افضل ہے۔ سید الانبیاء نے فرمایا تھا یا علی، آپ کی مثال میری امت میں کعبہ جیسی ہے۔ کیا مطلب کعبہ جیسی ہے؟ فرمایا کعبہ پیشانیوں کا قبلہ ہے، علی تو دلوں کا قبلہ ہے۔ کعبے پر پیشانیاں جھکتی ہیں، علی تیری طرف دل جھکتے ہیں۔ اور اگر کوئی تسبیح ہاتھ میں لے کر کعبہ 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 کرتا رہے، عبادت نہیں ہوگی۔ تسبیح ہاتھ میں لے کر علی علی کرتا رہے، نبی نے فرمایا ذکر علی عبادت شمار ہوگی۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ دوسری دلیل کہ کیسے کوئی نبی بیعت کا سوال نہیں کر سکتا۔ سامعین گرامی، ہم سب یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ امام زمان نے ظہور فرمانا ہے۔ سب دعا کرتے ہیں نا کہ امام کے ظہور میں تعجیل ہو۔ ظہور میں تعجیل کے لیے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو ہم شیعوں کا یہ نظریہ ہے کہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل ہوگی، ظہور ہوگا۔
جبکہ باقی جو اہل سنت ہے وہ کچھ یہ کہتے ہیں کہ ظہور ہوگا، کچھ یہ کہتے ہیں کہ ان کی ولادت ہوگی۔ مانتے سب ہیں کہ امام مہدی نے آنا ہے، کوئی کہتے ہیں ظہور ہوگا، کوئی کہتے ہیں ان کی ولادت ہوگی، لیکن ہم کہتے ہیں ولادت ہو چکی ہے، امام کا ظہور ہونا ہے۔ لیکن تمام کے تمام اس بات پر متفق ہیں کہ آنا ضرور ہے امام مہدی نے۔ یمنع الارض قسطا وعدلا کما منعت ظلما وجورا، عدل و انصاف کی حکومت قائم کریں گے، ظلم و جور کا خاتمہ کریں گے۔ اور آج سے چند سال پہلے بن سلیمان نے بھی کہا تھا کہ ایران امام زمانہ کے آنے کی تیاریاں کر رہا ہے، مطلب جانتا وہ بھی ہے کہ آنا ہے امام زمانہ نے، تبھی کہتا ہے ایران ان کے آنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ تو سامعین گرامی سب جانتے ہیں کہ آنا ہے، تو جب آنا ہے، مانتے سب ہے کہ آنا ہے، تو کہاں آنا ہے، کیسے آنا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو سارے اس بات پر متفق ہیں کہ امام زمان نے تشریف لے کر آنا ہے، تو ان سب سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی تم سب مل جاؤ، تمہارے پاس تیل کے بڑے بڑے خزانے ہیں، تمہارے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، سب مل کر ایک امام زمانہ بنا لو، ایک امام مہدی بنا لو۔ تم تو بنا سکتے ہو، تم تو کئی خلیفے بنا چکے ہو، تو ایک اور بھی بنا لو۔ تو جواب میں یہی کہتے ہیں ہم جو بنائیں گے وہ جھوٹا ہوگا، اور جھوٹوں پر پڑتی ہے اللہ کی لعنت، تو ہم یہ لعنت اپنے اوپر نہیں لے سکتے۔ وہ جو امام مہدی آنا ہے وہ اللہ کے حکم سے اللہ کا نمائندہ ہوگا، ہم نہیں بنا سکتے۔ ارے 1400 سال سے ہم یہی تو سمجھا رہے ہیں، جب تم آخری نہیں بنا سکتے پہلا کیسے بنا لیا ہے؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ تو خوش نصیب ہیں ہم لوگ سامعین گرامی کہ اللہ نے ہمیں اس مظلوم امام کی محبت عطا فرمائی ہے کہ جس نے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ ہمیں تو مفت میں ملا ہے نا سامعین گرامی، قدر کیجئے اس دین کی، پہچانیے اس دین کو۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کوئی بات چھپ نہیں سکتی، وہ جو ساری باتیں کتابوں میں چھپی ہوئی تھی آج اس چھوٹے سے موبائل کے ذریعے دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکی ہے۔ تو ہماری یہ مجلسیں بھی دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہی ہیں۔ اگر وہ جو کتابوں میں باتیں چھپی ہوئی تھی ان کو بیان کرنا مشکل تھا، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے بیان ہو چکی ہے، تو پھر یہ مجلس حسین بھی سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا تک پہنچ رہی ہے۔ تو پھر دنیا تک ایسا پیغام جانا چاہیے نا کہ پتہ چلے کہ یہ حسین کی مجلس ہے، پتہ چلے کہ یہ مظلوم کربلا کے غم منانے والے ہیں۔ آپ دیکھیں آج سوشل میڈیا پر کس چیز کی جلغار ہو رہی ہے، توحید کا انکار کیا جا رہا ہے، اور سب کچھ امام حسین اور اہل بیت کے نام پر دیا جا رہا ہے کہ بارشیں برسانے والے یہ ہیں، زندگیاں دینے والے یہ ہیں، موت دینے والے یہ ہیں، رزق دینے والے یہ ہیں۔ اگر رزق دینے والے یہ ہیں تو پھر آپ ان سے یہ سوال کیوں نہیں پوچھتے کہ مجلس میں آنے سے پہلے 80,000 کا مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھو میں جو بات بیان کروں اپنے عقیدے کے مطابق پھر مجھے عمل بھی کرنا چاہیے نا۔ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا رزق نجف سے آ رہا ہے، میرا رزق تو علی دے رہا ہے، اور جب علی کی مجلس پڑھنے آؤں تو مومنین سے کہوں مجھے 80,000 دو گے تو پڑھوں گا۔ بھائی اگر تیرا ذکر نجف سے آ رہا ہے تو غریب مومن کی جیب میں کیوں
کیوں نظر رکھی ہوئی ہے؟ تو پتہ چلا تو صرف چند ٹکوں کی خاطر دشمن کا اعلی کار بن کر اس ملت کو تقسیم کر رہا ہے، باقی اور کچھ نہیں ہے۔ یا علیہ السلام، میری باتوں سے ناراض نہ ہوئیے گا، آپ بزرگ تشریف فرما ہے، یقیناً سمجھدار مومنین تشریف فرما ہے، لیکن یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے حقائق آپ تک پہنچائے جائیں۔ ایک سوچ تو ہونی چاہیے ہمارے پاس کہ آخر جو پڑھ رہا ہے کیا وہ اس پر خود بھی عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو سامعین گرامی، سب مانتے ہیں کہ امام مہدی نے آنا ہے، کہتے ہم نہیں بنا سکتے اس لیے کہ ہم جو بنائیں گے وہ جھوٹا ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، تم سے تو نہیں بنتا، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ پھر 1400 سال سے جب پہلا نہیں بنایا تو آخری کیسے بنا سکتے ہو؟ تو سامعین گرامی، جب امام زمان کا ظہور ہوگا، کعبہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس وقت آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نزول فرمائیں گے۔ جب عیسیٰ نزول فرمائیں گے، دلیل آخری بات اور آپ کی ضامت تمام، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو کیا عیسیٰ مہدی کی بیعت کریں گے یا مہدی سے بیعت لیں گے؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ہر تاریخ کی کتاب میں نظر آتا ہے، تمام انبیاء کی نعابت میں حضرت عیسیٰ کہیں گے اے امام مہدی اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کی ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب کون عیسیٰ؟ اللہ کا نبی، صاحب شریعت نبی، صاحب کلمہ نبی، اللہ کا رسول نبی، ماں بھی بطول ہے یعنی ابن مریم، حضرت عیسیٰ اللہ کا بہترین بڑا نبی، جب اتنا بڑا نبی امام مہدی سے بیعت کا سوال نہیں کر سکتا تو آج کا نو مسلم کیسے امام سے بیعت کا سوال کر سکتا ہے؟ تو کوئی نہیں سوال کر سکتا بیعت کا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی بیعت کا سوال نہیں کر سکتا۔ سامعین گرامی، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے بابا کے ساتھ مسجد نبوی میں آیا، میں نے کیا دیکھا؟ ریاض الجنہ کے پاس مومنین بیٹھے ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، مسائل شریعہ پر ڈسکس کر رہے ہیں، بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ امام فرماتے جب میں نے اپنے شیعوں کو دیکھا کہ مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں، میری روح کو راحت نصیب ہوئی ہے، مجھے خوشی محسوس ہوئی ہے، مجھے ان کی خوشبو محسوس ہوئی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے شیعوں کو دیکھا کہ وہ مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں، میرے روح کو تسکین ملی ہے، مجھے ان مومنوں کی خوشبو محسوس ہوئی ہے، مجھے ان کو دیکھ کر خوشی محسوس ہوئی ہے۔ سامعین گرامی، آخری جملہ، ایرانی عالم ایک جملہ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان عطر فروش کی دکان پر جائے نا اور تھوڑی دیر وہاں پر رک جائے، تھوڑی دیر کے بعد جب باہر آئے گا اس کے جسم سے عطر کی خوشبو آئے گی۔ کیوں؟ وہ عطر کی دکان میں کھڑا ہوا تھا، اب باہر آیا، اس کے جسم سے عطر کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے شیعہ، روز حسین کی مجلسیں ہو رہی ہیں، عطر کی دکان سے نکلیں تو جسم سے عطر کی خوشبو تو آ جاتی ہے، حسین کی مجلس سے نکلتے ہیں تو حسینیت کی خوشبو کیوں نہیں آتی؟ تو ایسی مجلسیں ہونی چاہیے کہ جب حسین کی مجلس سے انسان باہر نکلے تو انسان کے جسم سے حسینیت کی خوشبو آنی چاہیے۔ اسی دین کی خاطر عزادارو، امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ ایک ہی جملہ مصائب کا، سامعین گرامی، جب خیبر فتح ہوا نا، تمام یہودی سردار واصل جہنم ہو گئے۔ ان کا ایک سردار تھا حیی بن اخطب،
جس کی ایک بیٹی تھی صفیہ کہ جو بعد میں ام المومنین بنی ہے۔ جب سارے یہودی واصل جہنم ہو گئے، اس کو گرفتار کر کے قید کر کے جب لایا گیا، جب یہ رسول کے سامنے پیش ہوئی نا جناب صفیہ، تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، چہرہ زخمی تھا۔ سید الانبیاء نے جب حالت دیکھی صفیہ کی تو سوال کیا، صفیہ یہ آپ پر کسی مسلمان نے ظلم تو نہیں کیا ہے؟ آپ پر کسی مسلمان نے ظلم تو نہیں کیا ہے؟ تو صفیہ نے اشارہ کیا جناب بلال کی طرف اور کہا کہ یہ جو کھڑا ہے نا بلال، یہ مجھے اس جگہ سے لے کر آیا ہے جہاں پر میرے بھائیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ میں اپنے بھائی کی لاش دیکھ نہ سکی، میں نے ماتم شروع کیا، میرا منہ زخمی ہو گیا۔ اس وقت بلال کی طرف دیکھ کر سید الانبیاء فرماتے ہیں، اے بلال مجھے بتاؤ کیا بہنوں کو بھائیوں کی لاشوں کے پاس سے گزارا جاتا ہے؟ میں کہوں گا یا رسول اللہ آئیے تشریف لائیے کربلا، اور آج صفیہ کو دیکھ کر برداشت نہیں ہوا، اور آپ کی بیٹیاں 70 قدم پر کھڑے ہو کر کہہ رہی تھی، اور میرا بھائی حسین ہے، ابن سعد خدا تیری نسل مکائے۔ آخری جملہ عزادارو، جب ہو گئی کربلا، جب آ گئی شام غریبہ، جب 11 کو یہ قافلہ تیار ہو رہا تھا، اونٹوں پر سواریاں سوار ہو رہی تھی، سامعین گرامی جس کی آنکھ میں آنسو نہیں آیا نا اس کے لیے جملہ کہہ کر زحمت تمام۔ اجرکم علی العزادارو، ایک خاکستری رنگ کا بڑا سا اونٹ تھا، وہ باقی اونٹوں کے قریب جا کر کوئی گفتگو کرتا تھا۔ بی بی پوچھتی ہے، اے سید سجاد آپ امام ہیں، مجھے بتائیے یہ جانور ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ آپ تو ان کی زبان جانتے ہیں، سنیں گے۔ امام فرماتے ہیں یہ اونٹ ان کو کہہ رہا ہے آرام سے چلنا، اطمینان سے چلنا، اور تمہارے اوپر محمد کی بیٹیاں سوار ہیں۔ اور یہ جانور سمجھ گئے اور ہمارے اوپر محمد کی بیٹیاں، اور نہ جانے نہ اہل امت کیوں نہ سمجھ سکی، اور کبھی کوفہ کے دربار اور کبھی شام کے دربار۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔